أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج گفتگو اس آیت کریمہ پر کرنی تھی جس میں ہمارے حافظ صاحب چکرائے تھے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اس آیت کریمہ پر گفتگو کرنی تھی۔ اس میں ہماری گھریلو زندگی سے متعلق بڑی قیمتی ہدایتیں تھیں، لیکن پھر جب نماز ختم ہوئی تو ہمارے امام صاحب نے ایک تقریر کر ڈالی، تو پھر ذہن بدل گیا کہ چلو یہ تقریر نہیں کرتے، یہ دوسری آیتوں پر کر دیں۔ یہ آیتیں کل پڑھی گئی ہیں، کل کی تراویح میں یہ آیتیں گزری ہیں سورہ حدید میں۔ ان آیتوں کا سادہ سا ترجمہ تو یہ ہے، بے شک وہ لوگ جو خیرات کرنے والے ہیں مرد، بے شک وہ مرد جو خیرات کرنے والے ہیں، اور بے شک وہ عورتیں جو خیرات کرنے والی ہیں۔ ان المصدقین والمصدقات، اور جنہوں نے اللہ کو بہترین قرض دیا ہے، شاندار قرض دیا ہے، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالی ان کو دو چند کر کے کئی گنا بڑھا کر کے لیں گے۔ یضاعف لهم، یوم القیامہ ہے، یوم القیامہ نہیں،
یضاعف لہم، بس اتنا ہی یضاعف لہم، اللہ تعالیٰ ان کو 2 چند کر کے، کئی گنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. یعنی وہ قرض جو انہوں نے اللہ کو دیا ہے وہ قرض اللہ کو واپس کریں گے، اور کئی گناہ بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو وہ قرض واپس کریں گے. یضاعف لہم، ایک صلہ، ایک تو جو قرض دیا تھا وہ ریٹرن کر دیا، اور سیم نہیں کیا، کئی گناہ بڑھا کر کے کیا. لہم اجرہم و نورہم، اور ان کے لیے ان کا اجر ہے. یہ جو قرض ریٹرن کر دیا وہ الگ ہے، اور یہ اجر الگ ہے، اور ان کے لیے ان کا اجر ہے. یہ خرچ کرنے کا اجر، اجرت، بدلہ، ثواب، یہ ثواب الگ ہے. وہ نورہم، اور ان کے لیے ان کی روشنی ہے، ان کی لائٹ ہے، یہ تیسری چیز ملے گی. تو یہ خیرات کرنے والے جو مرد ہیں اور خیرات کرنے والی جو عورتیں ہیں، اور یہ خیرات کرنا، یہی اللہ کو قرضہ دینا ہے شاندار طریقے پر. یہ جو اللہ تعالیٰ کو شاندار طریقے پر قرضہ دیا ہے انہوں نے، اس کے بدلے میں 3 چیزیں ملیں گی. ایک تو اللہ تعالیٰ انہیں ریٹرن کریں گے کئی گنا بڑھا کر کے، ایک اس خرچ کرنے کا بدلہ ان کو اللہ تعالیٰ دیں گے، اور ایک ان کی لائٹ، ان کو روشنی ان کو ملے گی. اور جو اللہ کا حکم نہیں مانیں گے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ کا انکار کریں گے، اللہ کا حکم نہیں مانیں گے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ والے ہیں. یہ ان آیتوں کا بہت بالکل سادہ سا ترجمہ ہے. سمجھنے والے کے لیے تو اس ترجمے میں سب کچھ ہے. اگر آدمی غور کرے تو یہ جو میں نے آیتوں کا ترجمہ کیا ہے، اس ترجمے سے سمجھدار آدمی تو بہت کچھ پا سکتا ہے اور بہت کچھ سمجھ سکتا ہے. نہ آگے چلے گئے نہیں، ترجمہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ تو بہت آگے چلے گئے. لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے. تو یہ آیت تو رہے گی، اسے پوری کرو. یضاعف لہم ولہم اجر کریم. ہاں یہ رہ گئی آیت. وہ اگلی آیت بات صحیح نہیں ہوئی، ترجمہ پھر کرتا ہوں. بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو شاندار قرض دیا ہے، 2 چند کیا جائے گا ان کے لیے، یعنی ان کا دیا ہوا 2 چند کر کے ان کو واپس ریٹرن کیا جائے گا. لہم اجرہم، اور ان کے لیے باعزت اجرت ہے، باعزت اجرت ہے، کریم باعزت اجرت ہے. ایک تو واپس ملے گا اور ایک اجرت ملے گی آخرت میں، اور وہ بڑی باعزت اجرت ملے گی. یہ ایک آیت پوری ہوئی. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، ایک رسول پر نہیں سبھی رسولوں پر، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، یہی لوگ صدیق ہیں، صدیقین یہی لوگ ہیں. اولئک ھم الصدیقون، یہی لوگ صدیقین ہیں. والشہداء عند ربہم، اور یہی لوگ شہداء ہیں. صدیق کہاں ہیں؟ اللہ کے یہاں. شہداء کہاں ہیں؟ اللہ کے یہاں. عند ربہم. لہم اجرہم و نورہم، ان لوگوں کا بھی ان لوگوں کو بھی ان کے اعمال کا اجر ملے گا اور ان کو ان کی ایمان کی روشنی ملے گی. لہم اجرہم و نورہم.
اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ یہ اب ترجمہ پورا مکمل ہوا۔ ان آیتوں میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، یہ ارشاد عام ہے زکوٰۃ سے لے کر نفلی خیرات تک، اور غریبوں پر خرچ کرنے سے لے کر راہ خدا میں خرچ کرنے تک، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے تک، غریبوں پر خرچ کرنے سے لے کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے تک سب کو عام ہے۔ وہ سب صدقہ کہلاتے ہیں اور سب خیرات کہلاتی ہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے اردو محاورے میں خیرات لفظ جو ہے یہ خاص معنی میں آ گیا ہے۔ ہمارے اردو محاورے میں خیرات کہتے ہیں زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، اور ایسا ہی دوسری غریبوں کو دینا، بس غریبوں کو دینا، اس کو ہم خیرات کہتے ہیں۔ اردو میں خیرات کے معنی نہیں ہے، خیرات کے معنی اردو میں ہے خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا۔ آپ نماز پڑھیں گے یہ خیرات نہیں، اور کسی بھی خیر کے کام میں آپ مال خرچ کریں یہ خیرات ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں اردو لفظ میں نے استعمال کیا، گجراتی لفظ خیرات نہیں استعمال کیا۔ اردو لفظ جو خیرات ہے کہ بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، یعنی وہ مرد اور وہ عورتیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ سے لے کر کے نفلی خیرات تک سب اس میں آ گئے، اور غریبوں پر خرچ کرنے سے لے کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے تک سب چیزیں اس میں آ گئی۔ دیکھو اللہ تعالی جل شانہ عما نوالہ نے کچھ بندوں پر زکوٰۃ فرض کی، اس کی تفصیلات آپ حضرات جانتے ہیں کہ اتنا مال ہو، اتنا مال ہو، فلاں فلاں قسم کا مال ہو، اتنا مالدار ہو، مال رکھنے والا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کا اتنا حصہ نکال کر کے الگ کرے۔ یہ 2.5%، یہ 2.5% جو ہے یہ سب جگہ نہیں، یہ 2.5% سب جگہ نہیں، یہ 2.5% جو ہے یہ تو کرنسی، چاندی، سونا اور اموال تجارت، ان میں یہ 2.5% ہے، اور زکوٰۃ ان کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی واجب ہے، وہاں 2.5% نہیں ہے۔ مثلا اونٹ ہیں، اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو 1 بکری واجب ہے، ایسی بکری جس کی قربانی ہو سکے، یعنی 1 سال کی بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، دمبی ہو، وہ سب بکری کہلاتے ہیں۔ تو 5 اونٹوں میں 1 بکری واجب ہے، 10 اونٹ ہو گئے 2 بکریاں واجب ہیں، 15 اونٹ ہو گئے 3 بکریاں واجب ہیں، 20 اونٹ ہو گئے 4 بکریاں واجب ہیں، اور 25 اونٹ ہو گئے، 25 اونٹ ہو گئے تو اب بکری نہیں، اب کوئی بکری ختم، وہ 4 بکریاں ختم۔ اور اونٹ کا 1 سالہ بچہ واجب ہے، اور وہ 1 سالہ بچہ بھی مادہ ہونا چاہیے، نر نہیں، بنت مخاض واجب ہے، یعنی اونٹ کا مادہ بچہ، نر بچہ نہیں، مادہ بچہ، اور وہ بھی اس کے 1 سال کی عمر پوری ہو گئی ہو۔ 25 اونٹوں کے اندر یہ بنت مخاض واجب ہے، 36 اونٹ جائیں تو پھر 2 سالہ اونٹ کا بچہ جو مادہ ہو بنت لبن واجب ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ 2.5% کا حساب نہیں ہے، ایک الگ حساب ہے، یہ 2.5% کا حساب نہیں ہے، ایک الگ حساب ہے۔ گایوں اور بھینسوں میں 29 تک کچھ نہیں، جب 30 ہو جائیں تو 1 بچہ واجب ہے، چاہے وہ نر ہو چاہے مادہ ہو، مگر اس کی 1 سال عمر پوری ہونی چاہیے، چاہے وہ گائے کا بچہ ہو چاہے بھینس کا بچہ ہو، یعنی پڈا ہو یا پڈی ہو، بچڑا ہو یا بچڑی ہو، بچڑا ہو یا بچڑی ہو، یہ تو گائے کے بچے کو بچڑا بچڑی کہتے ہیں، اور پڈا ہو یا پڈی ہو، یہ بھینس کے بچے کو پڈا پڈی کہتے ہیں۔ تو مذکر ہو یا مؤنث ہو، مگر 1 سال اس کی عمر مکمل ہو گئی ہو، یہ زکوٰۃ میں دینا واجب ہے۔
کہاں تک؟ 39 تک، 40 میں ایک کم 39 تک، اور جب 40 ہو جائیں تو اب 2 بچے واجب ہیں، اب ایک بچہ واجب ہے، ایسا ایک بچہ جس کی عمر 2 سال ہو، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، 2 سال کا بچہ واجب ہے۔ اسی طرح سے حساب چلتا رہتا ہے۔ اب یہ بھی 2.5% کا حساب نہیں ہے۔ اسی طرح سے بکریاں کسی کے پاس ہیں تو 39 تک 39 تک کچھ نہیں، جب 40 بکریاں ہو جائیں تب ان میں ایک بکری واجب ہے، تو اب یہ 2.5% نہیں ہے، یہ 2.5% ہے، ابھی تو 2.5% ہے، 40 میں ایک بکری دے 2.5% ہے۔ یہ ایک بکری کہاں تک چلے گی؟ 120 تک، 120 تک یہی ایک بکری ہے، اور جب 121 بکریاں ہو جائیں اب 2 بکریاں واجب ہیں، اب وہ 2.5% کا حساب ختم۔ پھر یہ 121 میں 2 بکریاں کہاں تک؟ 200 تک، پھر جب 201 ہو جائیں 3 بکریاں واجب ہیں، 201 میں 3 بکریاں واجب ہیں، یہ 3 بکریاں کہاں تک؟ 399 تک، 299 تک نہیں، 201 میں 3 بکریاں ہو گئی، یہ 3 بکریاں واجب ہیں 299 تک نہیں، 399 تک۔ پھر جب 400 پورے ہو جائیں تو 4 بکریاں، پھر 500 پورے ہو جائیں 5 بکریاں، پھر 600 پورے ہو جائیں 6 بکریاں، پھر ایسے ہی چلے گا، تو یہ تو 1% ہوا، آگے جا کر کے 1% ہو گیا، 100 میں 1 بکری۔ تو اس لیے یہ سب جگہ 2.5% کا حساب نہیں ہے، یہ تو یہ جو مال ہے، سونا چاندی کرنسی بزنس کا سامان، اس میں 2.5% ہے، اور بقیہ جانوروں کے اندر تو بکریوں میں تو 1% ہے کل، اور اونٹوں میں 1% سے بھی کم ہے۔ تو یہ جو عام کہا طور پر کہہ دیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ 2.5% واجب ہے، یہ مال کے اعتبار سے کہہ دیا کرتے ہیں، سب مالوں کے حساب الگ الگ ہے۔ تو خیر مجھے تو یہ کہنا تھا کہ خاص قسم کے مال ہیں، اس کی ایک خاص مقدار ہے، جب اتنا مال کسی کے پاس ہے تو اسے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر الگ کرنی ہے۔ دیکھو یہ مسئلہ بھی سمجھ لو اچھی طرح سے، بہت سے بھائی اس میں غفلت کرتے ہیں۔ ہمارا سال پورا ہو گیا، مثلا بہت سے حضرات رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان کے آخر میں ان کا سال پورا ہوتا ہے، انہوں نے طے کر دیا ہے کہ شعبان کے آخر میں ہمارا سال پورا، اور بعض بھائیوں نے رمضان کے ختم پر انہوں نے اپنا سال پورا کیا ہے، طے کر دیا کہ رمضان کے ختم پر ہمارا سال پورا۔ جس دن ہر مسلمان نے جس دن اپنا سال پورا کرنا طے کیا ہے، اس دن اس کی ملکیت میں جتنا مال ہے اس سب پر زکوٰۃ آئے گی، چاہے بعض مال 1 ویک پہلے اس کے پاس آیا ہو۔ سارے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، سارے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، سال گزرنا ضروری ہے نصاب پر، کہ صاحب نصاب جب سے بنا ہے اس وقت سے سال گزرا اور پورے سال صاحب نصاب رہا، تو جب پورے سال صاحب نصاب رہا تو جس دن سال کمپلیٹ ہوا اس دن اس کے پاس جتنا مال ہے سب کی زکوٰۃ دینی ہے، اور بعض مال 1 دن پہلے خرچ ہو گیا اس کی زکوٰۃ نہیں۔ جس دن سال پورا ہونا ہے اس دن جتنی آپ کے پاس مال ہے سب پر زکوٰۃ آئے گی۔ کامل صاحب نے اچھا بتایا، 1 دن پہلے خرچ کر ڈالیں گے۔ کہاں خرچ کر ڈالو؟ کنویں میں ڈالو گے؟ اسی طریقے سے بعض مال ہوتے ہیں، ایک آدمی کے پاس مکانات ہیں، مکانات اس نے رینٹ پر دے رکھے ہیں، کرائے پر دے رکھے ہیں، ان مکانوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا جو رینٹ اور کرایہ آئے گا اس کرائے میں زکوٰۃ ہے، ان مکانوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور ایک آدمی ہے جو مکان بیچتا خریدتا ہے، مکان خریدتا ہے بیچ دیتا ہے، خریدتا ہے بیچ دیتا ہے، خریدتا ہے بیچتا ہے، یہی بزنس کرتا ہے، تو ان مکانوں کے ویلیو میں زکوٰۃ آئے گی۔ ایک آدمی کا کارخانہ ہے، اس کے کارخانے میں ملینوں ڈالر کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، ان مشینوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں،
کارخانہ ہے بہت بڑا, ملینوں ڈالر کی مشینیں لگی ہوئی ہیں, ان مشینوں میں کوئی زکات نہیں, اس لیے کہ یہ مشینیں پروڈکشن کے لیے ہیں, یہ بزنس کے لیے نہیں. اور اگر کوئی آدمی کا دکان ہے, وہ مشینیں ہی خرید کے لاتا اور بیچتا ہے, مشینیں خرید کے لاتا اور بیچتا ہے, تو اس کی مشینوں میں زکات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب سال پورا ہوتا ہے اس دن حساب کر کے جتنی زکات طے ہوئی کہ بھئی اتنی زکات پوری الگ کر کے خرچ کرنے کا فوری موقع ہو, خرچ کر ڈالو اور نمٹ جاؤ. اور اگر کسی وجہ سے خرچ کرنے کا فوری موقع نہیں ہے یا کسی مصلحت سے بعد چندے یعنی تھوڑے دنوں کے بعد, کئی مدرسہ کا چندہ نہ سمجھیے, جو اردو جملہ ہے بعد چندے مانے کچھ دنوں کے بعد ہے. اگر کوئی مصلحت ہے کہ یہ رقم ہمیں بعد چندے خرچ کرنی ہے, کچھ دنوں کے بعد خرچ کرنی ہے, تو آپ اسے سیو کر سکتے ہیں, بچا سکتے ہیں. فوری خرچ کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن اپنے مال میں سے نکال کر کے ایک تھیلے میں بند کر کے پیک کر کے رکھو, زکات کا مال لکھ دو اوپر. اب اس میں سے خرچ نہیں کریں گے, جب بھی یہ خرچ کرنے کا موقع آئے گا اس وقت خرچ کیجیے. باقی اپنے مال میں سے اسے الگ کر کے لفافے میں بند کر کے الگ لکھو اور بالکل سیپریٹ کر ڈالو اسے. اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں, انہوں نے ڈائری میں لکھ رکھا ہے, حساب کر کے انہوں نے ڈائری میں لکھ رکھا ہے کہ مجھ پر اتنی زکات واجب ہوئی, پھر موقع سے خرچ کرتے رہتے ہیں اور ڈائری میں لکھتے رہتے ہیں. یہ جو ہے اس میں بہت سی مرتبہ کوتاہی ہو جاتی ہے, اس لیے کہ موقع پر اپنے مال میں سے رقم نکال کر دینا بہت سی مرتبہ موقع نہیں ہوتا ہے, اور آج دیں کل دیں آج دیں کل دیتے ہوتے اگلا سال بھی پورا ہو جاتا ہے, پچھلے سال کی زکات ہی پوری نہیں ہوتی. اور وہ زکات الگ کر کے ایک لفافے میں الگ کر دی ہے, تو جب موقع آئے گا کھٹ سے لفافہ کھولو نکال کے دو, اس میں کوئی دشواری اور پریشانی نہیں, طبیعت پر کوئی اثر زور نہیں پڑے گا, وہ تو الگ ہے کیونکہ اس کو تو ہمیں استعمال کرنی ہی نہیں ہے, تو لفافہ الگ ہے. لہذا یہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو رقم جس دن حساب کرو اس دن اپنی زکات کی رقم بالکل الگ کر کے اسے الگ محفوظ کر دو, اور اس میں سے جب موقع آئے تو اس میں سے خرچ کرتے رہو. لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے, ڈائری میں لکھ لے اور پھر موقع سے اپنے مال میں سے نکال کے خرچ کرتا رہے, اور وہ خرچ کرتا رہے وہ بھی ڈائری میں لکھتا رہے, اور جتنی زکات ہوئی تھی اتنا خرچ مکمل کر ڈالے, تو زکات ادا ہو جائے گی. اب کوئی الگ کرنا ضروری نہیں, زکات ادا ہو جائے گی, لیکن اس میں بہت دشواری ہے. روز اپنے پیسے مال میں سے اپنے کاروبار میں سے پیسہ الگ کرنا, یہ طبیعت پر بہت بوجھ پڑتا ہے اور بہت پریشانی ہوتی ہے, اور آج دے کل دے آج دے کل دے میں ٹلتا جاتا ہے, اور اگلا سال پورا ہو جاتا ہے اور زکات آدمی ادا نہیں کر پاتا ہے. لہذا اس رقم کو الگ ہی کر دینا چاہیے. مگر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھو, وہ جو لفافہ الگ زکات کا رکھا ہے, اگر کبھی اتفاق سے وہ لفافہ چوری ہو گیا تو زکات ادا نہیں ہوئی, پھر دوبارہ نکالو رقم. اگر وہ لفافہ کسی وجہ سے چوری ہو گیا تو زکات ادا نہیں ہوئی, دوبارہ زکات نکالو, رقم نکال کر رکھو اس میں, اس لیے کہ وہ لفافہ ابھی جب تک آپ کے پاس ہے, غریب کے پاس وہ رقم نہیں پہنچی وہاں تک زکات نہیں ادا ہوئی. وہ لفافے کی رقم آپ کی ہی ہے, وہ غریب کی ابھی نہیں ہوئی. جب غریب کے پاس پہنچے گی تب غریب کی ہوگی. لہذا غریب کے پاس پہنچنے سے اور زکات ادا ہونے سے پہلے خدا نہ خواستہ وہ لفافہ چوری ہو جاتا ہے, یا اس میں سے کوئی بچہ کچھ اڑا جاتا ہے. یہ دیکھا کہ ابا لفافہ رکھا ہے, کھولا, اندر سے ایک نوٹ غائب کر دیا, تو وہ نوٹ رکھنا پڑے گا اندر, اور سارا گم ہو جائے سارا رکھنا پڑے گا. اگر ایسا ہو کہ ہم اس میں سے کچھ تو خرچ کر چکے ہیں اور کچھ تھی اور وہ لفافہ غائب ہو گیا, یا اس میں سے کچھ پیسے بچے نے نکال لیے, تو کیسے اندازہ کریں؟ اندازہ کرو, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے خود ہی اندازہ کرو. اس طریقے پر اندازہ ہو سکتا ہے, جس طریقے پر اندازہ ہو سکتا ہے کرو اندازہ. اس میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے زیادہ سے زیادہ اندازہ کرنے کی کوشش کرو, اور تھوڑی بہت کمی رہ جائے گی اللہ اسے معاف کریں گے. اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے, اب خود اندازہ کیجیے. آپ کو ہمارے یہاں لندن میں جس مسجد میں میں تھا, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں جیسے آپ حضرات کے ڈبے رہتے ہیں, ایک زکات کا ڈبہ اور ایک فطرے کا ڈبہ, ایک ایسے وہاں بھی یہ سلسلہ ہے. تو بڑی ہیوی تجوری,
اس میں ایک حصہ زکات کا، ایک فطرے کا، ایسے سب رکھے ہوئے تھے باہر پیسیج میں، وہیں پڑا پڑتا ہے، ایک آدمی اسے اٹھا نہیں سکتا. مغرب کی افطاری کر کے مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیر کر آئے تو پوری تجوری کو اٹھا گئے، پوری تجوری کو اٹھا گئے. اللہ جانے کتنا نے مل کر اٹھائی ہوگی، کہاں سے بھاگا، کس طرح لے گیا، اللہ جانے کس طرح لے گیا، کچھ نہیں. اب معلوم نہیں کس کس نے اس میں رقمیں ڈالی ہیں، فطرے کی رقمیں کس نے ڈالی ہیں، زکات کی رقمیں کس نے ڈالی ہیں، کتنی ڈالی ہیں، کیا ہے، کچھ پتہ نہیں. میں نے ان کو مسئلہ بتایا کہ پچھلی مرتبہ تم نے یہ تجوری کب خالی کی تھی، تو ان کے پاس ڈیٹ ہے، آفس میں ڈیٹ تھی کہ فلاں تاریخ کو ہم نے خالی کی تھی. تو اعلان کیا مسجد میں کہ فلاں تاریخ کو یہ تجوری خالی کی گئی تھی، اس وقت سے آج تک جس نے ان میں پیسے فطرے کے یا زکات کے ڈالے ہیں وہ آفس میں لکھو، کس نے کتنے پیسے ڈالے ہیں، زکات کے کس نے کتنے ڈالے ہیں، فطرے کے کس نے کتنے ڈالے ہیں. چنانچہ لوگوں نے لکھوائے. کوئی 300 پاؤنڈ تو فطرے کے لوگوں نے لکھوائے اور 701 پاؤنڈ زکات کے لوگوں نے لکھوائے. اس میں ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اس مسجد کے لوگ کسی اور مسجد کے اتفاقاً نماز پڑھنے آئے ہوں، انہوں نے ڈالے ہوں اور ان تک یہ اطلاع نہ پہنچی، انہوں نے لکھوایا. اب یہ اتنی رقم ہو گئی ہے، اب انہوں نے مشورہ کیا مجھ سے کیا کیا جائے. میں نے کہا کہ تم پہلے ہمیشہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ کھولتے تھے، کتنی رقم نکلتی تھی اور اب کے جو رقمیں لکھوائی ہیں دونوں میں کیا ڈفرنس ہے. تو انہوں نے بتایا کہ صدقے کے فطر میں تو 50 روپے کی کمی ہے اور زکات والی رقم میں 150 پاؤنڈ کی کمی ہے. پہلے جو ہم کھولتے تھے تو اتنی رقم نکلتی تھی، ابھی 150 کم لکھوائے ہیں لوگوں نے. تو میں نے کہا کہ جو پچھلے کھولتے تھے اتنی ہی بڑھا دو، جو ہمیشہ ہفتے ہفتے کھولتے تھے جو رقم نکلتی تھی وہ رقم کر لو. کر لی. اب یہ رقم کون ادا کرے؟ قاعدے کی بات ہے کہ پھر دوبارہ اعلان ہوگا کہ بھئی یہ رقمیں اس ویک کے اندر جس نے یہ رقمیں ڈالی ہیں یہ رقمیں دوبارہ ادا کرو، صدقے فطر بھی دوبارہ ادا کرو، زکاتیں بھی دوبارہ ادا کرو. کیوں چوری ہوگی؟ زکاتیں ان کی ادا نہیں ہوئی. مگر ایک صاحب خیر تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں صدقے کی بھی رقم دے دیتا ہوں اور پھر زکات کی بھی دے دیتا ہوں. ایک صاحب خیر نے ذمہ داری لی کہ میں ساری رقم میں دیتا ہوں. تو اب ساری رقم وہ صاحب خیر نہیں دے سکتا ہے، زکات والوں کو صدقے فطر والوں کو ہی دینی ہے. چنانچہ اعلان کیا گیا کہ بھئی یہ تمہاری رقمیں جو زکات کی اور صدقے فطر کی اس میں ڈالی تھی وہ چوری ہو گئی ہیں. تمہاری طرف سے ایک صاحب، نام ہم نے ان کا نہیں بتایا، انہوں نے منع کیا تھا کہ تمہاری طرف سے ایک صاحب وہ رقمیں ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی طرف سے اجازت ہے؟ تو سب نے کہا اجازت ہے. کون اجازت دے؟ یہ مسئلہ میں نے کیوں چھیڑا ہے؟ یہ ضروری، یہ کارروائی ضروری ہے. اگر آپ اپنی بیوی کی زکات بیوی سے پوچھے بغیر ادا کر دیں گے زکات ادا نہیں ہوگی. یہ میں نے مسئلہ سمجھانے کے لیے ہے. آپ اپنی بیوی کا یا اپنے بالغ اولاد کا صدقے فطر ان کو علم میں ہی نہیں اور آپ ادا کر دیں گے، ادا نہیں ہوگا. آپ کی وہ بالغ اولاد کا صدقے فطر ان کے ذمے ہے. باپ اگر دیتا ہے تو اولاد کہے کہ ابا ہمارا صدقے فطر دے دو، یا ابا ان سے پوچھے اور وہ اجازت دے، یا ابا ادا کر رہا ہو اور لڑکوں کے علم میں ہے کہ ابا ہمارا صدقے فطر دے رہے ہیں تو صدقے فطر ادا ہوگا. بیوی کی طرف سے صدقے سے بیوی کہے شوہر سے کہ میری زکات آپ دیں، میرا صدقے فطر دیں، یا شوہر بیوی سے پوچھے کہ میں آپ کی زکات آپ کا صدقے فطر دوں، یا شوہر دے رہا اور بیوی کے علم میں ہے تو صدقے فطر اور زکات ادا ہوگی. اور اگر شوہر نے دے دی اور بیوی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تو نہ صدقے فطر ادا ہوگا نہ زکات ادا ہوگی. لڑکوں کی طرف سے باپ نے دے دی، لڑکوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو صدقے فطر ادا نہیں ہوگا. یہ مسئلہ سمجھو اچھی طرح سے. ایسا ہی مسئلہ یہ ہے کہ جو رقم ضائع ہوئی ہے وہ جن کی زکاتیں ہیں، جن کے صدقے فطر ہے، انہیں دوبارہ ادا کرنی. ان کی طرف سے کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا ان کی طرف سے نہیں کر سکتا. ہاں ان سے یہ حکم دے کہ فلاں صاحب آپ میری زکات دے دیں، یا فلاں صاحب پوچھیں کہ میں آپ کی زکات دے دوں، انہیں کہاں دے سکتے ہو. تو حکم ہو یا اجازت ہو تب اگر وہ فلاں صاحب ادا کریں تو زکات اور صدقے فطر ادا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. زکات اور صدقے فطر کی ادائیگی کے لیے آرڈر ضروری ہے،
آرڈر ضروری ہے، چاہے صراحتاً آرڈر ہو یا دلالتاً آرڈر ہو. دلالتاً آرڈر جس کو اجازت کہتے ہیں، اور اجازت میں علم، یہ بھی اسی اجازت میں آ جاتا ہے. اور یہ چیز فقط عبادت مالی میں چلتی ہے، یہ چیز فقط جو عبادت مالی میں چلتی ہے، عبادت بدنی میں نہیں چلتی. بیوی اٹھی، اس نے میاں صاحب کو کہا اٹھو فجر کی نماز کا وقت، اسے کہا 2 رکعت بڑھی لین تو مارا طرف تھی 2 رکعت بڑھی لین. یہ نہیں چلتی، کیونکہ نماز عبادت بدنی ہے، بدن کی عبادت ہے. عبادت بدنی میں ایک کی طرف سے دوسرا عبادت نہیں کر سکتا، آرڈر سے بھی نہیں کر سکتا، اجازت سے بھی نہیں کر سکتا، علم سے بھی نہیں کر سکتا. ہر آدمی کو اپنی عبادت بدنی خود کرنی. مجھے تسبیح پڑھنی ہے، میری تسبیح دوسرا نہیں پڑھ سکتا. میں دوسرے کو آرڈر دوں تب بھی دوسرا میری تسبیح دوسرا نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ تسبیح عبادت بدنی ہے. اور ایک عبادت ہے ہاف بدنی ہے، ہاف مالی ہے، وہ حج ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے کہ آدھی مالی ہے اور آدھی بدنی ہے. اس میں بدن سے بھی عمل کرنا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، عرفہ میں جانا ہے، مینا میں جانا ہے، کنکریاں ماننی ہے، احرام باندھنا ہے. یہ سب بدن سے کرنے کی چیزیں ہیں. اور یہ سب کرنے میں یہاں سے وہاں تک جانے میں $2000 خرچ بھی ہوتے ہیں، تو پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. اور کوئی $2000 خرچ کر ڈالے تو حج ہو جائے؟ نہیں، حج نہیں ہوگا. تو مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن سے بھی کرنا ہے، تو بدن اور مال سے مرکب ہے. اس کے احکام ان دونوں سے الگ ہیں. ان کے احکام یہ ہیں کہ حج ہر ایک کو اپنا خود کرنا ہے، اس کی طرف سے دوسرا حج نہیں کر سکتا. ہاں، اگر کوئی آدمی اس حال میں ہو جائے کہ وہ اب خود ادا نہیں کر سکے گا، اس کی 2 ہی شکلیں ہیں. ایک تو ایک آدمی مر گیا، جب مر گیا تو اب اپنا حج کیسے کرے گا؟ یا ایک آدمی ایسا ڈسیبل ہو گیا، لقوا ہو گیا، فالج ہو گیا، اپاہج ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب اعضاء بدن ٹوٹ گیا، اور سفر کر کے مکہ جانے تک کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، اور یہ یقین ہے کہ اب موت تک یہ عذر ہٹے گا نہیں. تو بس یہی 2 شکلیں ہیں. ان 2 شکلوں میں حج بدل کرا سکتے ہیں. تو مرتے وقت وصیت کریں، اور مرنے کے بعد حج بدل کیا جا سکتا ہے. یا وصیت نہ کی ہو لیکن کوئی آدمی وفات پا چکا، اس کا حج بدل اس کے ورثہ کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں. ایک آدمی زندہ ہے، اس پر حج فرض ہے، حج فرض ہونے کے بعد وہ ڈیزیبل بن گیا، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کے اندر لقوا ہو گیا، اور اب ایسی صورتحال ہو گئی کہ موت تک یہ عذر ہٹنے کا نہیں، تو یہ اپنی زندگی میں حج بدل کرا سکتا ہے. لیکن جو صاحب استطاعت ہے، جو خود حج کر سکتا ہے، وہ حج بدل نہیں کرا سکتا. وہ حج بدل نہیں کرا سکتا، مرد بھی نہیں کرا سکتا، عورت بھی نہیں کرا سکتی. خود حج کو جانا ہے، مرد کو بھی خود جانا ہے، عورت کو بھی خود جانا ہے. تو دیکھو، تندرستی کے وقت میں دوسرے سے نہیں کروا سکتے، کیوں؟ حج کے اندر عبادت بدنی کی بھی شان ہے. اور عذر کے وقت میں حج بدل کروا سکتے، کیوں؟ حج میں عبادت مالی کی بھی شان ہے. تو عبادت مالی کا بھی پہلو ہے، عبادت بدنی کا بھی پہلو ہے، اس لیے تھوڑے احکام ادھر سے آئے، تھوڑے احکام ادھر سے آئے، دونوں طرح کے احکام آتے ہیں، اس میں اکٹھا ہوتے ہیں. اسی طرح کی دوسری مثال دوں تمہیں، یہ جو کرنسی ہے، کاغذ کے نوٹ، یہ سونے چاندی کے حکم میں ہے ایک اعتبار سے، اور ایک اعتبار سے کاغذ کے پرزے ہیں. ایک اعتبار سے کاغذ ہے، اور ایک اعتبار سے یہ سونے چاندی کے قائم مقام ہے، اس کی جگہ پر ہے. جو سونے چاندی کا حکم ہے وہی ان کرنسی نوٹوں کا حکم ہے، لیکن ہر اعتبار سے یہ سونے چاندی کے حکم میں نہیں ہے. بعض اعتبار سے ایک اعتبار سے اس کے حکم میں، ایک اعتبار سے نہیں. دونوں اعتبار جمع کرنے کی مثال دیتا ہوں. جیسے حج میں دونوں اعتبار جمع ہوتے ہیں، ایسے یہاں بھی دونوں اعتبار جمع ہوتے ہیں. ایک اعتبار سے یہ سونے چاندی کے قائم مقام ہے، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کرنسی سونے چاندی کی نمائندگی کرتی ہے، اور آپ کے ڈالر پر تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے.
لیکن ہمارے ہندوستان کا جو روپیہ ہوتا ہے اس میں 5 روپے سے لے کر کے 5 پر بھی، 10 پر بھی، 20 پر بھی، 50 پر بھی، 500، 100 پر بھی، 500 پر بھی، سب نوٹوں پر لکھا ہے کہ دھارک کو وچن دیا جاتا ہے کہ اتنی رقم جب وہ مطالبہ کرے گا ادا کی جائے گی. تو وہ یہ 500 کا نوٹ جو ہے، 100 کا نوٹ، یہ چٹھی ہے، اور اس چٹھی کے اوپر لکھ رکھا ہے کہ I promise to pay the bearer some اتنا 100 روپیز ایسے، کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو یہ لے کر پرچہ آئے گا میں اس کو اتنی رقم دوں گا. معلوم ہے یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ کوئی رقم نہیں ہے. رقم کا دینے کا تو اس کے اوپر وعدہ لکھا ہوا ہے کہ I promise to bearer to pay the sum. تو ایک اعتبار سے وہ کاغذ کا نوٹ ہے، اور ایک اعتبار سے ذرا یہ نوٹ لے کر بینک میں جاؤ کہ لاؤ مال لاؤ، تو بینک مال نہیں، جوت بجائے ڈنڈا بھائی بھاگو ایسے، جاؤ چلو بازار میں جا کے نوٹ استعمال کرو. کوئی آدمی حکومت سے مانگ نہیں سکتا. وہ جو اس پر لکھ رکھا ہے کہ ٹو پے دا سم، وہ سم مانگ نہیں سکتا، رقم مانگ نہیں سکتا. بینک سے جائے گا تو بینک پکڑ جل خانے میں بھیجے گی. وہ ہاتھی کے سر دکھانے کے دانت ہیں، وہ کھاتے نہیں ہیں. کیوں نہیں مانگ سکتے؟ یہ نوٹ جو ہے یہی مال ہے، یہی کرنسی ہے، یہی زر ہے، یہی سم ہے. اسی لیے تمہارے سب کام ہوں گے، اور کوئی سم نہیں ملے گا اس کے پیچھے. اور لکھ بھی رکھا ہے کہ جب مانگو گے تمہیں سم دیں گے، رقم دیں گے، نقد دیں گے. یہ وہی دو پہلو اکٹھا ہو رہے ہیں کہ ایک اعتبار سے سونے چاندی کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک اعتبار سے کاغذ ہے. کاغذ ہونے کا پہلو میں آپ کو یہ بتاؤں، مال ہونے کا پہلو تو آپ روز 2 نوٹیں جیب میں ڈالتے ہیں، تھیلا لے کر کے شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں اور اسی نوٹ سے تھیلا بھر کے آ جاتے ہیں. تو دنیا میں کوئی اتنے کاغذ کے نوٹ سے تھیلا بھر کے سامان آپ کو دے گا؟ دنیا میں سے کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ کاغذ کے اتنے نوٹ پر تمہیں تھیلا بھر کے سامان دے دیں. ذرا یہ کاغذ پڑا لے کے جائیے اور تھیلا بھر کے سامان لائیے. وہ تھیلا بھر کے سامان کیوں آتا ہے؟ وہ نوٹ مال ہے. اور ہمارے ہندوستان میں 1000 کا نوٹ چلتا تھا. ایک رات کو اٹھ کر صبح گورنمنٹ نے اعلان کر دیا 1000 کا نوٹ کینسل. لوگوں کے پاس تھیلا بھر بھر کے انہوں نے انگیٹیاں جلائی، چائے پکائی 1000 کے نوٹ سے. کیونکہ بینک میں جائے تو اکاؤنٹ بتانا پڑ، لائے کہاں سے؟ تو جیل میں کون جائے؟ تو لوگوں نے وہ 1000 کے نوٹ سے انگیٹیاں جلائی، چائے پکائی. لوگوں کے پاس بڑے بڑے پیسے تھے. تو اب اس کو بینک نے اعلان کیا تمہارے پاس 1000 کے نوٹ لاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بدل دیں گے، لیکن پہلے حساب لاؤ، اکاؤنٹ لاؤ، تم نے اس کا انکم ٹیکس ادا کیا نہیں کیا جیل میں جاؤ. تو اب کس منہ سے بینک کے پاس تو جائیں گے؟ تو سارے لوگوں نے جلا ڈالے، ساری نوٹیں جلا ڈالی. حالانکہ اللہ نے بہترین موقع دیا تھا، مگر عقلیں ماری گئی ان مالداروں کی. ان کو کرنا کیا تھا؟ میرے پاس فرض کرو کہ 10 کروڑ روپے کے نوٹ ہیں، سارے گاؤں کے غریبوں کو لے، 3 نوٹ تو لے، 2 نوٹ تو لے، 4 نوٹ تو لے، سب غریبوں کو بانٹ دو. جاؤ غریبوں بینک میں جا کے بدلوا لاؤ. ان 2 نوٹوں کا کیا حساب دینا ہے؟ مگر یہ مالداروں سے نہیں ہو سکا، انہوں نے جلا ڈالی، مگر غریبوں کو پھر بھی نہیں دے سکے. کتنا شاندار گاؤں کے سب غریبوں کو بانٹ دو، لے جاؤ بھائی، لے 5 نوٹ تو لے، 2 نوٹ تو لے، 2 نوٹ تو لے. اب یہ سب غریب 2 نوٹ لے کر بینک میں جائیں گے، بینک جگ مار کر کے بدل کے دے گی. 2 نوٹ کا کیا حساب پوچھے گی؟ کیا اس کا انکم ٹیکس سے پوچھے گی؟ مگر مالداروں سے یہ نہیں ہو سکا، اور کسی نے غریبوں کو 1 نوٹ بھی نہیں دیا، سب نے چولہے میں جلائے. اللہ غنی لا الہ. تو میں یہ کہہ رہا کہ یہ نوٹ جو ہے یہ تو گورنمنٹ کی ساکھ پر چلتے ہیں. جب تک گورنمنٹ کی ساکھ ہے یہ کاغذ جو ہے مال ہے، اور جب وہ اعلان کر دے کہ کینسل تو یہ کاغذ کے پرزے. تو یہ 2 پہلو اس میں جمع ہیں، اور 2 پہلو جمع ہونے سے احکام، دونوں طرف کے احکام کیسے لگتے ہیں وہ سمجھاؤں میں تمہیں مثال سے. کسی کے پاس میں کوئی سلور بھی نہیں، گولڈ بھی نہیں ہے، یہی ڈالر کی نوٹیں ہیں، ان میں زکوٰۃ واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ یہی گولڈ اور سلور ہے. یہ ڈالر کا جو نوٹ ہے یہی گولڈ اور سلور ہے. یہ گولڈ اور سلور کے قائم مقام ہے، لہذا اس کرنسی میں زکوٰۃ واجب ہے. کیوں زکوٰۃ واجب ہے؟ یہ کرنسی کے سونے اور چاندی کے نمائندہ ہے، اس کی جگہ پر قائم مقام ہے. $100 دے کر کے $110 لیں، سود ہے. $100 دے کر کے $110 لیں، سود ہے. کیوں؟
کبھی تو کاغذ کے نوٹ ہے، کاغذ کے نوٹ نہیں ہے، سونے چاندی کے قائم مقام ہے، اور سونے چاندی میں کمی بیشی حرام ہے اور سود ہے، لہذا کاغذ کے اندر بھی $100 دے کر 100 اور 50 سینٹ لینا یہ بھی سود ہے۔ دیکھو یہ سونے چاندی کے قائم مقام ہونے کے حکام آئے کہ کرنسی کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کرنسی میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اب دوسرے احکام بتاؤں میں آپ کو، آپ $100 لے کر کے، 100 کا نوٹ لے کر کے یا 1000 کا لے کر کے، ڈالر کا 1000 کا بھی نوٹ ہوتا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے۔ آپ کے کناڈین ڈالر کا 1000 کا بھی نوٹ ہوتا ہے۔ اب آدمی 100 کا نوٹ لے کر کے یا 1000 کا نوٹ لے کر کے بنانے گیا یعنی اس کو ایکسچینج کرانے گیا، گجراتی کے توڑاوا گئے، یعنی اس کے ریزگاری لینے گیا، دکان پر گیا تو اس نے گلے میں دیکھا تو $80 تھے، اس نے کہا کہ لو بھائی یہ 80 لے جاؤ، 20 شام کو لے جائیے۔ تو آپ 80 لے کے چلے آتے ہیں اور 20 شام کو لے لیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ حالانکہ اگر یہ نوٹ سونا چاندی میں یہ جائز نہیں، سونے چاندی میں ہاتھ قبضہ ضروری ہے، ادھار نہیں ہو سکتا، مجلس بدل گئی سود ہو گئے۔ سونے چاندی میں یہی ہے کہ سونا سونے کے ساتھ بیچو، چاندی چاندی کے ساتھ بیچو، تو برابر سرابر ضروری ہے، اور اسی مجلس میں دونوں عوضوں پر قبضہ ضروری ہے، مجلس ختم ہو گئی سود ہو گیا۔ اور اگر سونا چاندی اور چاندی سونے کے بدلے میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ادھار اب بھی نہیں ہو سکتا۔ جس مجلس میں سودا کرو یہ عوض دو اور وہ عوض لو، اور دو لو بھی کیسا، ہاتھ لگا کر ہاتھ میں لینا ضروری ہے۔ اور اگر مجلس ختم ہو گئی اور دونوں عوض نہیں لیے، قبضے نہیں ہوا، یا ایک کا قبضہ ہوا ایک کا قبضہ نہیں ہوا تو سود ہو گیا، یہ ادھار بھی سود ہے، یہ ادھار ہونا بھی سود ہے، لیکن یہ نوٹ میں یہ سود نہیں۔ آپ 100 کا نوٹ توڑانے کے لیے گئے، اس کے پاس 100 10 نہیں تھے، تو اس نے 80 آپ کو دے دی، اور ایک کہا کہ ابھی اتنے ہی ہے، 80 لے جاؤ، تم اپنا کام چلاؤ، 20 جب واپس آؤ شام کو تو لیتے جائیے۔ اور آدمی ایسا کرتا ہے، 80 لے کے چلا جاتا ہے اور شام کو آتے ہوئے 20 اور لے لیتا ہے، اور یہ جائز ہے۔ کیوں؟ کاغذ نوٹ کے اندر کاغذ کا پہلو والی شکل بھی۔ دوسری مثال لو، حوالے سے جو رقمیں بھیجتے ہیں، یا منی آرڈر سے جو رقمیں بھیجتے ہیں، یا بینک سے جو رقمیں بھیجتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، آپ نے ایک حوالے والے کو دیے کہ لو بھئی یہ ڈالر، بولو پاکستان کے کتنے روپے، انڈیا کے کتنے روپے، بنگلہ دیش کے کتنے ٹکے دو گے، باؤ تاؤ طے ہو گیا۔ بینک سے طے ہوتا ہی ہے کہ بھئی ہمیں اس کے انڈیا کے روپے ڈرافٹ بنا کے، انڈین روپے کے ڈرافٹ بنا کر دو، پاکستانی روپے کا ڈرافٹ بنا کر دو، بنگلہ دیشی ٹکے کا ڈرافٹ بنا کے دو۔ یا منی آرڈر آپ بھیجتے ہیں تو یہاں ڈاک خانے میں آپ نے فارم بھر کے دے دیا اور پیسے دے دیے اور فیس دے دی۔ اب حوالے میں تو آپ نے یہیں ڈالر دے دیے، اور 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد کراچی میں یہ رقم ادا کرے گا، دلی میں یہ رقم ادا کرے گا، ڈھاکے میں یہ رقم ادا کرے گا، تو ایک مجلس میں دونوں عوضوں پر کہاں قبضہ ہوگا؟ ادھر ڈالر ہیں، ادھر پاکستانی روپے ہیں، ادھر ڈالر ہیں، ادھر ہندوستانی روپے ہیں، ادھر ڈالر ہیں، ادھر بنگالی ٹکے ہیں، یہ دونوں کرنسی ہیں، اور ایک مجلس میں قبضہ نہیں ہوا۔ ایک مجلس میں تو ایک دیا اور دوسرا تو 10 دن کے بعد وہ دوسری جگہ ادا کرے گا۔ بینک میں تم نے دیے اور ادھر ڈرافٹ لے لیا، ہندوستانی روپے کا پاکستانی روپے کا ڈرافٹ بھیج دیا، اور کراچی کی بینک اور دلی کی بینک ادا کرے گی، تو ایک مجلس میں کہاں ادا ہوئے؟ اور سونا چاندی میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے سونا چاندی میں، اور یہ نوٹوں میں یہ جائز ہے۔ سونے چاندی میں ہے کہ میں 1 تولہ سونا، تم 1 تولہ سونے کے بدلے ادلا بدلا کرتے ہیں، بیچتے ہیں، مگر میں تو سونا ابھی دے رہا ہوں، اور یہ صاحب سونا دیں گے 10 دن کے بعد مجھے دلی میں سونا دیں گے، یہ حرام ہے۔ یا میں 1 تولہ سونا دے رہا ہوں، یہ اس کے بدلے میں 20 تولہ چاندی مجھے دیں گے، مگر میں تو سونا اسی مجلس میں دے رہا ہوں، اور یہ چاندی مجھے دلی میں دیں گے 15 دن کے بعد، یہ حرام ہے، سود۔ تو گولڈ اور سلور میں ایک ہی مجلس میں دونوں عوضوں پر قبضے کرنے ضروری ہے، اور یہ جو کرنسی کے معاملات ہیں اس میں ایک مجلس میں قبضے ہو ہی نہیں سکتے۔ حوالے سے بھیجو تو نہیں ہو سکتے، بینک سے بھیجو تو نہیں ہو سکتے، منی آرڈر سے بھیجو تو نہیں ہو سکتے۔ منی آرڈر میں جو ڈاک خانے کو آپ نے پیسہ دیا وہ یہیں پڑا ہے، یہ فارم جائے گا اس جگہ پر، اور وہاں کا ڈاک خانہ جو ہے وہ اپنے ڈاک خانے سے وہ رقم ادا کرے گا۔
ہفتے کے بعد 15 دن کے بعد ادا کرے گا، اور یہ جائز ہے۔ یہ احکام کیوں آئے کہ کرنسی میں کاغذ کے پرزے ہونے کا پہلو بھی ہے۔ تو دیکھو اس پہلو سے کرنسی میں کمی بیشی سود ہے، کرنسی میں زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ گولڈ اور سلور کے قائم مقام ہے، اور اس پہلو سے یہ سب احکام ہیں جو میں نے بیان کیے۔ تو جہاں دو جہتیں جمع ہوتی ہیں، دو طرف کے احکام جمع ہوتے ہیں، وہ دو طرف کے احکام لگتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ یہ احکام ادھر سے جو لگے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہے اور سود حرام ہے، اور یہ احکام جو ادھر سے لگے ہیں ایسا کیوں ہے، اس میں ایسا کیوں ہے، اس کا جواب آپ کے بس کا نہیں ہے، یہ علماء کے طے کرنے کی بات ہے، انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں طے کیا ہے۔ اب ہر کیوں کا جواب ہر ایک کو نہیں سمجھایا جا سکتا، ہر کیوں کا جواب ہر ایک کو نہیں سمجھایا جا سکتا ہے۔ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کون سی مشابہت سے کیا احکام لانے ہیں اور دوسری مشابہت سے کیا احکام لانے ہیں، یہ علماء کی چیز ہے، علماء پر چھوڑ دو۔ ہر مسئلے کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کا نہیں ہوتا۔ میں تو اصل جو مسئلہ سمجھا رہا ہوں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جہاں دو مشابہتیں جمع ہوتی ہیں، احکام بھی دو طرف سے آتے ہیں۔ حج میں دو مشابہتیں جمع ہیں، حج عبادت بدنی بھی ہے اور حج عبادت مالی بھی ہے۔ حج عبادت بدنی ہے اس لیے ہر آدمی کو اپنا حج خود کرنا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا، اور حج عبادت مالی بھی ہے اس لیے جب عذر پیش آ جائے معذوری کے وقت میں حج بدل ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ حج ہر ایک کو خود کرنا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ یہ عورت کے حج کا مسئلہ سمجھ لو اچھی طرح سے۔ مرد کا مسئلہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ حج کے بقدر اس کے پاس مال ہو، چاہے بڑا نصاب ہو چاہے چھوٹے نصاب سے ہو، اس کی تفصیل میں نے کی تھی کہ بڑے نصاب سے یا چھوٹے نصاب سے اس کے پاس حج کے بقدر مال ہے تو مرد پر حج فرض ہے۔ عورت کا کیا حکم ہے؟ عورت کے پاس اگر حج کر سکے اتنا مال عورت کے پاس جب آ جائے تو اب اس پر حج واجب ہو گیا، لیکن حج کرنا ابھی واجب نہیں ہوا۔ حج واجب ہو گیا لیکن کرنا ابھی واجب نہیں ہوا عورت پر۔ عورت کے حق میں دو وجوب الگ ہیں، ایک نفس وجوب ایک وجوب ادا۔ تو جب اتنا مال کسی عورت کے پاس آ گیا کہ حج کر سکے، یعنی جتنا مرد کو ضرورت ہے اتنا ہی عورت کو ضرورت ہے، تو جب اتنا مال عورت کے پاس آ جائے گا تو نفس وجوب آ گیا، حج واجب ہو گیا، لیکن ادا کرنا ابھی اس پر واجب نہیں۔ ادا کرنا کب واجب ہوگا؟ دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے اب اس پر ادا کرنا واجب ہے۔ یا تو اسے کوئی محرم اپنے ساتھ لے جانے والا ملے، اس کا شوہر لے جانے والا ملے، اس کا بھائی، ابا، چچا، ماموں، کوئی بھی محرم حج کو جا رہا ہے اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہے، تو محرم لے جانے والا ملا، اب عورت پر حج ادا کرنا فرض ہے۔ اور اس کے پاس ایک حج کے پیسے تو ہیں مگر کوئی محرم ہے ہی نہیں لے جانے والا، تو جب تک کوئی محرم نہیں ملے گا اس پر ادا کرنا فرض نہیں۔ ایک شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس عورت کے پاس دو آدمیوں کے حج کے پیسے آ گئے، اب اس پر حج کرنا فرض ہے۔ ایک تو خود اور ایک محرم کو اپنے ساتھ لے جائے، اس کے حج کا خرچہ دے کر، وہ محرم کا خرچہ یہ عورت دے گی اور یہ خرچہ اسے دے کر اپنے ساتھ لے جائے گی، اب اس پر حج فرض ہے کہ دو حج کے پیسے آ گئے، ایک اپنے اور ایک محرم کو ساتھ لے جانے کا اور محرم کا خرچہ ہے۔ جب اتنے پیسے عورت پر آ گئے اب حج کرنا فرض ہے۔ تو عورت پر یہ حج کی فرضیت ان دو شکلوں میں سے ایک شکل میں آتی ہے کہ یا تو اسے کوئی ایک محرم حج کو جا رہا ہے اور وہ اسے لے جانے کے لیے خوشی سے تیار ہے، تو اب اس پر حج فرض ہے، کرنا حج کر لے جانا فرض ہے۔ اور اگر کوئی محرم جانے والا ہے ہی نہیں، لے کے جانے والا ہے ہی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ سب بیچارے غریب ہیں، سب محرم غریب ہیں، کوئی لے کے جانے والا ہے ہی نہیں، عورت کے پاس میں دو حج کے پیسے آ گئے، اب اس پر حج کرنا فرض ہے۔ ایک تو تم جاؤ اور اپنے محرم میں سے کسی کو لے جاؤ، تو اس محرم کا پورا خرچہ دینا اس عورت کے ذمہ، اب اس پر حج کرنا فرض ہے۔ ایک عورت کے پاس میں دو آدمیوں کے حج کے پیسے نہیں آئے، ایک ہی آدمی کے حج کے پیسے آئے تو حج تو فرض ہو گیا، اور کوئی محرم لے جانے والا نہیں ملا،
کیوں؟ سب محرم غریب ہیں اور یہ خرچہ محرم کو دے نہیں سکتی کیوں؟ اس کے پاس ایک ہی حج کے پیسے ہیں اور کوئی محرم جا نہیں رہا کیوں؟ محرم سب غریب ہیں. تو کیا حکم ہے؟ یا کسی عورت کا کوئی محرم ہی نہیں. ایک عورت ہے اس کے پاس میں پیسے ہیں 2 نہیں 10 آدمیوں کے حج کے پیسے ہیں مگر اس کا کوئی محرم ہے ہی نہیں تو کسے لے جائے؟ دیکھو اس کا مسئلہ بہت آسان ہے. 2 جملے بول کر کسی بڈھے سے شادی کر لو تو محرم بن گئے. 2 ہی تو جملے بولنے کسی بڈھے سے شادی کر لے وہ محرم بن گئے. اور واپس آنے کے بعد نہ رہنا تو طلاق لے لیجئے، مہر معاف کر دیجئے. بہت آسان راستہ ہے، کوئی دشواری نہیں. اس لیے یہ سوال کہ ایک عورت کا کوئی محرم ہی نہیں ہے، ارے محرم بناتے ہوئے دیر کتنی لگتی ہے؟ 5 منٹ میں 2 چھواروں میں محرم بنتا ہے. لا الہ الا اللہ. تو رکھو اس کے گھر میں مفت کا کھانا ملے گا. لا الہ الا اللہ. تو خیر ایک عورت ہے اس کا کوئی محرم ہی نہیں یا محرم ہے مگر غریب ہیں اور اس کے پاس ایک ہی حج کے پیسے ہیں اور تو جب ایک حج کے پیسے آ گئے تو حج اس پر فرض ہو گیا. اب یہ زندگی کے آخر تک یہ انتظار کرے گی کہ کوئی محرم لے جانا والا ملے تو جائے ساتھ میں، یا دوسرے آدمی کے حج کے پیسے ملیں تو کسی محرم کو لے جائے. اور موت کے قریب تک ایسا کوئی محرم نہیں ملا تو اب اس کو وصیت کرنی پڑے گی کہ میرے مرنے کے بعد میرا حج بدل کروایا جائے میرے ترکے میں سے. چنانچہ یہ مرے گی تو اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ اس کے ترکے میں سے حج بدل کروائیں گے. یہ مسئلہ اس کے لیے اس کو حج بدل کی وصیت کرنی پڑے گی. حج بدل میں بھی مسئلہ سنو. حج بدل وصیت جو بھی ہوتی ہے وہ 1/3 ترکے میں ہوتی ہے. 2/3 ترکہ ورثہ کا ہے اور 1/3 ترکہ جو ہے اسے میت کو وصیت کرنے کا حق ہے. اگر 1/3 سے زیادہ میں ورثہ وصیت کو جائز رکھیں اور تمام ورثہ عاقل ہوں اور بالغ ہوں، کوئی پاگل نہ ہو اور کوئی نابالغ نہ ہو اور وہ اجازت دیں تو پھر 1/3 سے زائد میں بھی وصیت نافذ ہو سکتی. لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ 1/3 ہی کے لیے ہے وصیت. اب فرض کرو ایک عورت کے پاس $2000 تھے. اب اس نے مرتے وقت وصیت کی. وصیت تو 1/3 میں ہوگی تو $700 میں وصیت ہوگی اور بقیہ $1400 تو ورثہ لے گئے اور $700 میں حج نہیں ہو سکتا. تو اب کیا کریں؟ اس نے کہا کہ میرا حج بدل کرواؤ. اس کے بعد $2000 تھے اس پر حج فرض ہو گیا تھا مگر کوئی محرم لے جانے والا نہیں ملا تو مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ مجھ پر حج فرض ہے میرا حج بدل کروایا جائے. اب ورثہ $1400 تو ورثہ نے تقسیم کر لیے اور $700 جو 1/3 بچے اس سے حج ہوتا نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ 1/3 مال میں جتنا رقم بچے گی اس سے جہاں سے حج ہوگا وہاں سے کروائیں گے. اصل حج بدل کا طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں آدمی رہتا ہے وہاں سے حج بدل ہوگا. مثلا کینیڈا میں رہتا ہے ایک آدمی اور اس پر حج بدل تو حج بدل کرنے والا کینیڈا سے بھیجا جائے گا، انڈیا سے نہیں بھیجا جائے گا. اور ایک آدمی انڈیا میں رہتا تھا اس کا حج بدل کروانا ہے تو حج بدل کرنے والا کینیڈا سے نہیں جائے گا، انڈیا سے جائے گا. یہ حج بدل کون سا ہے؟ واجب حج بدل. کسی پر حج فرض تھا اس کا حج بدل، اس کے مسئلے بتا رہا ہوں میں. اور اگر نفلی حج بدل کروانا ہو تو وہ تو کہیں سے بھی جا سکتا ہے. نفلی حج بدل کرنا ہو تو کہیں سے بھی جا سکتا ہے. بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کی طرف سے نفلی حج بدل کرتے ہو تو کہیں سے بھی جا سکتے ہیں. لیکن جو کسی مرنے والے پر حج فرض تھا اس حج فرض کا حج بدل کروانا ہے تو جہاں آدمی ہے وہیں سے حج بدل کرنے والا جائے گا. لیکن اگر $700 ہیں، کینیڈا میں تھا، کینیڈا سے $700 میں حج بدل کے نہیں جا سکتا تو جتنے فاصلے سے $700 میں حج ہو سکے گا اتنے فاصلے سے بھیجیں گے. اور اگر فرض کرو $200 1/3 میں بچے تو جدے سے بھیجو. ایک آدمی جدے میں تیار کرو جو جدے سے حج بدل کرے وہاں $200 خرچ ہوں گے. اور $100 بچے تو مکہ میں سے آدمی تیار کرو. مکہ میں بھی حج بدل کرنے والے ہیں، ان کو $100 دے دو، وہیں سے حج بدل کر لیں گے. تو جتنی رقم 1/3 میں آئی ہے اتنی رقم سے جتنے فاصلے سے حج بدل ہو سکتا اتنے فاصلے سے حج بدل کروایا جائے. اور اگر 1/3 میں $5 بچے
$5 سے کہیں سے بھی حج بدل، عرفہ میں کوئی رہتا تو وہاں سے بھی نہیں ہو سکتا حج بدل، تو پھر یہ $5 غریبوں کو دے دو، پھر اب حج بدل نہیں کروایا جائے گا۔ یہ سب مسئلے ہیں سمجھنے کے اور سیکھنے کے، کہ جو جس آدمی عورت پر ایک حج کے پیسے جب آ جائیں گے تو اس پر حج فرض ہو گیا، مگر ادا کرنا ابھی فرض نہیں ہوا۔ ادا کرنا اس وقت فرض ہوگا جب کوئی وارث، کوئی محرم لے جانے والا ملے، یا اس عورت کے پاس 2 آدمیوں کے حج کے پیسے آئے اور وہ اپنے خرچے پر محرم کو ساتھ لے جائے، اتنے پیسے آ جائیں، اب عورت پر حج کرنا فرض ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ اگر کسی عورت پر حج فرض تھا اور وہ اپنے نہیں کر سکی کیونکہ کوئی محرم لے جانے والا نہیں ملا، تو مرتے وقت اسے وصیت کرنی ہے، وصیت کر کے حج بدل، اس کے ترکے میں سے حج بدل کرانا ضروری ہے۔ اور یہ ترکے میں سے جو حج بدل کرایا جائے گا یہ گویا ایسا ہے کہ اس مرنے والے نے زندگی میں گویا حج بدل کی، اپنا حج کیا، خود اپنا حج جیسا زندگی میں کرتا ہے ایسا ہی سمجھو۔ اور اگر تہائی ترکہ کم پڑ جائے تو جتنے فاصلے سے اس رقم سے حج ہو سکتا اتنے فاصلے سے کروائیں گے، اور اتنا کم ہو جائے کہ کہیں سے مکہ سے بھی حج بدل نہیں ہو سکتا تو پھر وہ تہائی ترکہ جو ہے غریبوں کو دے دیں گے۔ اور اگر وہ 700 تہائی میں $700 بچے تھے اور وہ 1400 جو ہیں وہ سب ورثہ عاقل بالغ ہیں اور وہ کہیں کہ ہم ترکہ نہیں لیتے، چلو 2000 سے حج بدل کروا دو، پھر 2000 سے حج بدل ہو جائے گا۔ تو یہ سب اس کے مسائل ہیں، اور اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی کے پاس میں زکوٰۃ کا نصاب آیا، آج فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو، جس دن سے وہ صاحب نصاب بنا اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ واجب ہو گئی، مگر زکوٰۃ ادا کرنا ابھی فرض نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا کب فرض ہوگا؟ جب یہ نصاب اس کے پاس سال بھر رہے اور 1 سال کمپلیٹ نصاب پر گزر جائے، اب زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ کہ زکوٰۃ میں بھی 2 وجوب الگ ہیں، ایک نفس وجوب، ایک وجوب ادا۔ نفس وجوب آتا ہے نصاب کا مالک بنتے ہی، اور وجوب ادا آتا ہے سال پورا ہونے کے بعد۔ یہ جیسے 2 وجوب الگ الگ ہیں، ایسے ہی عورت کے حق میں 2 وجوب الگ الگ ہیں، ایک حج کا وجوب اور ایک حج کے ادا کرنے کا وجوب۔ اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا بات ہے کہ جو عبادت بدنی ہے وہ تو خود کرنی ضروری ہے، دوسرے سے نہیں کروا سکتے، اور عبادت مالی ہے زکوٰۃ، وہ خود بھی زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں، دوسرے سے بھی دلوا سکتے ہیں، ہم دے سکتے ہیں پھر بھی دوسرے سے دلوا سکتے ہیں۔ ایک عورت ہے اس کو پیسے